بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستانی سیاست میں اب ایک نئی سیاست چھڑ گئی ہے. میمو گیٹ نامی سکینڈل بڑھتا جا رہا ہے. یہ وہ پس پردہ خفیہ یادداشت ہے جو مبینہ طور پر صدر آصف علی زرداری نے اس وقت کے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ایڈمرل مائک ملن کو بھیجی تھی، جس میں مبینہ طور پر صدر زرداری نے پاکستان کی فوجی اور انٹیلیجنس قیادت کو تبدیل کرنے اور عسکریت پسند گروپوں سے تعلقات ختم کرنے کی پیشکش کی ہے. اس پس پردہ خفیہ یادداشت کا ذریعہ پاکستانی نژاد امریکن بزنس مین منصور اعجاز اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں. منصور اعجاز نے خفیہ مراسلات کا پردہ نہ صرف چاک کیا ہے بلکہ ان اطلاعات و خدشات کو تقویت بھی فراہم کی ہے کہ حکومت اور فوج کے مابین تعلقات میں سب اچھا نہیں ہے. اب یہ باتیں منصور اعجاز صاحب کر تو رہے ہیں، مگر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی کیا کریڈیبلٹی ہے. اب آتے ہیں حسین حقانی صاحب کی جانب. ایک امریکی جریدے کے مطابق حسین حقانی کو واشنگٹن میں پاکستان کا واحد معتبر افسر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ حسین حقانی ایک طویل عرصے سے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سویلین حکومت، پاک فوج اور ملک کی اعلیٰ ترین خفیہ ایجنسی ISI سے نبرآزما ہے، اور ان اداروں کا واشنگٹن میں اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے جد و جہد بھی کر رہے ہیں. مگر سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا حسین حقانی پاکستان کے بھی معتبر افسر ہیں اور انہوں نے ابھی تک خدمات ملک کے لیے فراہم کی ہیں یا پھر صرف صدر زرداری کے لیے؟ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سویلین حکومت برسر اقتدار آئی ہے تو فوج اور حکومت میں اعتماد کا فقدان اپنی جگہ موجود رہا ہے. لیکن اس مرتبہ اگر ہم دیکھیں یا دیکھا جائے تو صدر زرداری اور جنرل کیانی کے درمیان تعلقات بظاہر مثالی رہے ہیں، اور جب امریکہ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج پر بد اعتمادی کا اظہار کیا گیا تو صدر زرداری کی حکومت چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. تو پھر آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر خفیہ مراسلات کی ضرورت پیش آئی اور آج حالات اس نہج پر کھڑے ہیں؟ یہی ہے ہمارے سوالات. میں صوفیہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کب تک. آج شو میں ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جو کہ رہنما ہے مسلم لیگ نون کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں انصار عباسی صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ جو کہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جمال حسین نقوی صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. سب سے پہلے سوال میں انصار عباسی صاحب سے کروں گی. انصار صاحب، آج صبح میں آپ کا آرٹیکل بھی پڑھ رہی تھی. مائک ملن کا یہ کہنا کہ منصور اعجاز کا مراسلہ ان کو ملا ہے، اور یعنی کہ انہوں نے اقرار کیا ہے جبکہ وہ پہلے انکار کر چکے تھے، تردید کر چکے تھے کہ جی ایسے کوئی چیز ان کو نہیں ملی، کیا اہمیت رکھتا ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو مائک ملن نے انیشلی آپ کو پتہ ہے ڈینائی کیا، اور پھر ابھی بھی جو کہا کہ ان کو یاد آ گیا کہ نہیں اس قسم کی کوئی چیز تھی، جو کہ میرا خیال ہے کہ میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ مائک ملن کو بھی کسی نہ کسی سائٹ سے اپروچ کیا گیا ہوگا کہ تھوڑا سا آپ اس کو انیشلی اس طرح کا جو انیشل آپ نے ڈینائل ایشو کیا، میرا خیال ہے اس کے پیچھے کوئی پاکستان کی کوئی شخصیت ضرور تھی. اور اس کے بعد جو انہوں نے ابھی بھی کیا کہ جی اب بہانہ بنایا کہ جی مجھے یاد اس طرح کا آ گیا. لیکن میمو جو ہے اگر آپ اس کو پڑھیں جس طرح آپ نے کچھ بتایا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بلینک چیک دیتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر داخل ہو جائے، امریکہ داخل ہو جائے، جس قسم کا یعنی جس طرح مئی 2 کا آپریشن کیا، آپ کوئی بھی دوسرا آپریشن لانچ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ اس میں مانا گیا کہ جی ملا عمر یہ اور جو دوسرے ٹاپ لیڈرشپ ہے القاعدہ کی وہ پاکستان میں ہے، یہ بات بھی ایڈمیشن کیا گیا اس میں. اس کے علاوہ اس میں یہ کہا گیا کہ ہم ممبئی اٹیکس کا یہ کہا گیا کہ جو بھی لوگ ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کا بھی انویسٹیگیشن کریں گے، اور جو بھی کچھ کوآپریشن ہوا وٹ ایور. سو دیکھیں، میرا جو خیال ہے کہ بڑا سمپل سی بات ہے کہ اگر یہ میمو درست ہے اور یہ واقعتاً حسین حقانی صاحب نے دیا، اور ابھی ایلیگیشن ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی کہنے پہ دیا، میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا ہائی ٹریزن کا کیس نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی پاکستان سے غداری نہیں ہو سکتی. اور جس طرح ابھی ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ریزگنیشن لے کے تو ایشو کو ختم کر دیا جائے، میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر
ایک ہائی پاورڈ انکوائری ہونی چاہیے, ایک کمیشن بننا چاہیے, آئدر چیف جسٹس بنائیں یا گورنمنٹ بنائے, لیکن ایک جب تک اس کو پراپرلی انکوائر نہیں کیا جاتا تو کسی سے ریزگنیشن لینے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس ایشو کو انڈر دا رگ بس دفنا دیا ہے. اچھا, میں یہاں پر جمال صاحب آپ سے یہاں پر یہ سوال کروں گی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں منصور اعجاز صاحب کے جو مراسلے کی باتیں ہیں, زرداری صاحب کے پاس جب حسین حقانی صاحب موجود ہیں, ان جیسی شخصیت موجود ہے جو کہ کافی ایکسپیرینس بھی رکھتی ہے ان تمام فورن ریلیشنز میں, اور پاکستانی سفیر ہے, ان کا اپنا بندہ ہے ایز پر لاٹ آف خبریں, تو ان کو منصور اعجاز صاحب کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ بالکل, یہ صحیح بات ہے آپ کی. یہ جو کیس ابھی سامنے آیا ہے اس میں پلسز اور مائنسز بہت ہیں, تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا پڑے گا. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو کیس ہوا ہے کہ ہمارے ون آف آر پولیٹیکل لیڈرز اپروچ کیا امریکہ کو ٹو سیو دیئر پارٹی, یا امریکہ آرمی کی انویٹیشن نہ ہو, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. اگر ریکال کریں آپ کارگل کے زمانے میں, ایک تو ہمارے پرائم منسٹر امریکنز کے پاس چلے گئے وڈرال کرنے کے لیے, ان کی کیا ضرورت تھی جانے کی, خود ہی وڈرال کر لیتے. اور دوسری یہ بھی خبر آئی تھی ون آف دی چودھری بردرز, یا وہ خود نواز شریف صاحب نے امریکن سے یہ کہا تھا کہ ہم یہ فوج شاید یہ کو کرنے والی ہے, تو آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ فوج کو نہ کریں. امریکنز نے سٹیٹمنٹ دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ہو گیا. اب آئیے کہ ابھی تک حقیقت جو ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ منصور اعجاز نے یہ ایک الزام لگایا ہے جس کی ریفیوٹ حقانی صاحب نے کیا اور گورنمنٹ نے بھی کیا, پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی پور ریفیوٹ لائی. لیکن اور ایک اور حقیقت ہے, ابھی ایڈمرل ملن نے جو یہ مان لی ہے کہ یس ان کے پاس یہ خط آیا تھا, اب اس کا کچھ یہ بدل گیا. جب منصور اعجاز یہ باتیں انہوں نے لیک کی, مطلب انہوں نے یہ بات کی اور پھر مائک ملن نے پہلے تردید کر دی اور اب کہتے ہیں کہ ہاں ایسا مراسلہ ملا ہے, تو وزن تو یہیں پہ بات میں آ گیا. تو باقی ڈیٹیلز میں بھی ہو سکتا ہے. ابھی آپ کا جو سوال ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو یہ خطرہ تھا کہ فوج شاید کو کرتے, تو ان کو اس انڈائریکٹ وے جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اسٹرینج تھنگز ہیپن. اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں, دیٹ منصور اعجاز کا جو کلیم ہے کہ ان کے پاس بلیک بیری میں ساری چیزیں موجود ہیں. اگر اب دیکھیں ہمارے جو 3 مسکیٹیئرز جو ابھی کنوکٹ ہوئے تھے, بلیک بیری کا کافی اس میں یہ تھا, وہ ایک آلہ ہے کہ جس سے بڑی مصدقہ معلومات اگر اس سے پروو ہو جاتا ہے کہ حسین حقانی کے ہی بلیک بیری سے یا ان کے ٹیلی فون سے یہ ہوا تھا, تو پھر یہ معاملہ بہت سیریس ہو جائے گا. اور اگر یہ سیریس ہو جائے تو صرف حسین حقانی کو ہٹانے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا, کیونکہ قوم اتنی بھولی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ حسین حقانی یہ خود کہتا ہے, یہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ناظرین, یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کا ٹائم ہو گیا, وقفے سے واپس آئیں گے اور ہمارے ساتھ خاقان عباسی صاحب بھی موجود ہیں, شرمیلا فاروقی بھی, تو ان کے پوائنٹ آف ویوز دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.